بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پر آپ سے بات کریں گے. ایک تو وزارت جو ہے وفاقی وزارت، اس میں ریشفلنگ کا پروسیس شروع ہو گیا. اسد عمر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا خود سے کہ مجھے کہا گیا تھا پیٹرولیم منسٹری لے لیں، لیکن میں نہیں لے رہا پیٹرولیم منسٹر، اور عمران خان ہی میرے قائد ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں وزارت خزانہ سے علیحدہ کر لوں گا. نیا نام ابھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن جو متوقع نام ہے ان میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر فیض پاشا صاحب ہیں، کچھ لوگ ڈاکٹر ارشد حسین کا بھی نام لے رہے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں اس کا اعلان ہو جائے گا. ابھی جب تک نیا وزیر خزانہ نہیں آتا کنٹینیو کریں گے جناب اسد عمر صاحب. اور وزیر اعظم نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ وزارت خزانہ کی اپنے پاس رکھیں گے. اس سے پہلے داخلہ کی بھی ان کے پاس ہے. بنیادی جو دو تین چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ جب کہا گیا پیٹرولیم منسٹری کے لیے، اسد عمر صاحب نے اس کو ریفیوز کیا، تو پھر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے خود سے کہا کہ میں اپنے آپ کو وزارت خزانہ سے علیحدہ کرتا ہوں، اور اس کا بھی اعلان اپنے ٹویٹ کے ذریعے خود اسد عمر صاحب نے کیا، جس کا مطلب یہ کہ ایمیکیبلی یہ سب کچھ ہوا. اور وہ پارٹی نہیں چھوڑ کے جا رہے، پارٹی میں رہیں گے اور عمران خان صاحب کو اپنا قائد وہ تصور کرتے ہیں. جو بنیادی ایک وجہ ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے آ کے جب وہ وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے جو اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم تھی، جو ماضی کی ٹیم تھی، اس کو تبدیل نہیں کیا، اسی کو ساتھ لے کے چلے. اور شاید اس ٹیم کی جو لائلٹی تھی وہ بہت زیادہ ماضی کی حکومت کے ساتھ تھی. تمام انفارمیشن بھی لیک ہوئی، اور جو ایک معاشی تبدیلی لانا چاہتے تھے عمران خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق، اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا. اور پھر ایک اور بات، جو ایمنیسٹی اسکیم، اس میں بھی جو بہت زیادہ ریزرویشنز رہی ہیں، اور وہ 2 دفعہ کی میٹنگ کے بعد اس کو ریفر کیا گیا. تو شاید جو اسد عمر صاحب تھے خود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا نہیں اتر رہے. تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اسد عمر صاحب نے اپنے آپ کو اس وزارت سے ہٹانے کے لیے، علیحدہ کرنے سے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا اب اعتماد جو ہے ان پر شاید اس طرح سے نہیں ہے، ان کی پالیسیز پر، اور ان کو جو بھی پرپوزلز لے کے آ رہے ہیں وزارت میں، کابینہ میں، اس کی منظوری کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا. مزید بھی تبدیلیاں ہوں گی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. وزارت پیٹرولیم میں غلام سرور خان صاحب کی پرفارمنس سے بھی وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں ہے. گیس کے جو بلوں میں بے پناہ اضافہ کیا گیا تھا، اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چونا لگایا وزارت نے، اور اس میں لوگوں کو ناجائز بل بھیج دیے. وزیر اعظم اس سے بھی خوش نہیں ہے. داخلہ میں بھی شاید تبدیلی ہو سکتی ہے. وزارت خارجہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور منسٹر آف اسٹیٹ لگا سکتے ہیں، تاکہ جو صحیح طریقے پہ ایک روبسٹ جو ہے فارن پالیسی ہو. اور وزارت اطلاعات و نشریات میں بھی تبدیلی کی اطلاعات ہیں. فواد چودھری صاحب اپنے ذاتی ایجنڈے کو لے کے چلتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایم ڈی پی ٹی وی کے حوالے سے وہ جو تعیناتی تھی ارشد خان صاحب کی، وہ پرائم منسٹر کی تعیناتی تھی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مریم اورنگزیب کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس سارے مسئلے کو اسکینڈلائز کیا، وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی وہ امبیرسمنٹ ہوئی، اور پھر پرائم منسٹر نے ارشد خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا. اب وزارت اطلاعات و نشریات میں بھی تبدیلی کی اطلاعات ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بھی بولا فواد چودھری صاحب نے ریپورٹڈلی گاڑیوں کے حوالے سے. ان سے پوچھا پرائم منسٹر نے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایک ہی گاڑی ہے. تو پتہ چلا 4-5 گاڑیاں وہ استعمال کر رہے تھے. تو وہ اس سے پرائم منسٹر نے کہا کابینہ میں اپنے کچھ دوستوں سے کہ ان کو بڑا اس بات پہ افسوس ہے کہ فواد چودھری نے جھوٹ بولا. تو یہ آگے جا رہی ہے، لیکن یہ ٹائملی فیصلہ ہے، اس لیے کہ بجٹ کی تیاری شروع ہونے والی ہے، اور جو بھی اب نیا وزیر آئے گا وہ اس میں اس حوالے سے جلدی اپنا کام شروع کر سکے گا. میں نے جیسے پہلے کہا فیض پاشا صاحب کا نام ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا نام ہے، کچھ لوگ ارشد صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں شوکت ترین صاحب نے انکار کر دیا. بہرحال جو بھی ٹیم ہوگی وہ ایک بہتری کے لیے وہ کام کرے گی، اور یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے. دوسرے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2-3 بڑے اہم مقدمے تھے. نجی اسکولز کی جو فیس کے حوالے سے جو کیپنگ کا ڈیسیژن ہے، اس پر جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس فیصل عرب صاحب کا بینچ تھا. اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 20 سے 40% تک کا پروفٹ ہے کم از کم پرائیویٹ سکولز کو، اور یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں منافع ہی منافع ہے، نقصان نہیں ہے. تو آج ایک انٹینٹ نظر آئی ہے کہ شاید جو کیپنگ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف پرائیویٹ سکولز کی جو فیس ہے، وہ فیس کی جو اپیل ہے وہ رد کر دی جائے گی، اور امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے. کیونکہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بھی ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے پرائیویٹ سکولز نہیں فیسوں میں کمی کر رہے.
دوسرا جناب شہباز شریف صاحب کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کیا نیب نے. جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں وہ بینچ تھا. نوٹس کر دیے گئے 2 مئی کو, اور اب بڑا سوال ہے کہ 2 مئی تک شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, اور اگر نہیں آتے, حاضر نہیں ہوتے عدالت میں, تو پھر کیا ہوگا فیصلہ. لیکن آج جو وہاں پر آرگیومنٹ ہوئے اس میں لگتا یہ ہے کہ بینچ نے جو آج کا بینچ ہے عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں, اس نے جو 5 ممبر بینچ ہے جس نے بینچ مارک طے کیے تھے نیب کیس میں ضمانت کے اور وہ ایکسٹریم ہارڈ شپ کا, اس کو وہ دیکھیں گے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ ٹو سی, اور ہم آپ کو تازہ ترین اور تمام جو انفارمیشن ہے اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.